اللہ نے قرآن میں انسان کی پیدائش کا مقصد بتایا، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ یہ آزمائش ہے ہماری۔ اللہ نے یہ بھی بتایا کہ پیدا کیوں کیا، اچھے عمل کے لیے۔ پھر اچھے عمل کو ڈیفائن بھی کر دیا کہ اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ پھر اللہ نے اچھے اعمال کا محل کیا ہے، کہاں کہاں سے اچھے اعمال نکلتے ہیں۔ اس کو ہم قسمیں بھی کہہ سکتے ہیں، اچھے اعمال کی دو قسمیں بیان کر دیں۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو، یعنی ظاہر میں بھی اچھے ہو جاؤ اور باطن میں بھی اچھے ہو جاؤ۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں طہارت پہ بہت زور دیا گیا ہے، صفائی پہ، طہارت پہ۔ اگر ہم یوں کہیں کہ اسلام نام ہے طہارت کا، یعنی اسلام کا مقصد ہی یہی ہے کہ بس انسان پاک بن جائے بس، اور جو پاک بنے گا اسے اچھا کہیں گے۔ تو اگر ہم یوں اسلام کو ڈیفائن کریں تو یہ بالکل صحیح ڈیفینیشن ہے اسلام کی، کہ اسلام نام کس چیز کا ہے؟ طہارت کا۔ دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے نظافت۔ نظافت کا معنی ہے نیٹ اینڈ کلین، میل کچیل نہ ہو۔ آپ کے کپڑے میلے تھے، مٹی لگی ہوئی تھی، آپ نے دھو کے صاف کر دیے، تو یہ کیا کہلائے گا؟ یہ عمل عربی میں نظافت۔ اور ایک ہے طہارت۔ طہارت عام طور پر ناپاکی سے پاک ہونا، سمجھتے ہیں؟ کس سے پاک ہونا؟ ناپاکی سے۔ اگرچہ طہارت میل کچیل سے پاکی کو بھی طہارت کہتے ہیں، لیکن عام طور پہ طہارت کا مطلب ہوتا ہے ناپاک چیز سے اپنے آپ کو پاک کرنا۔ جیسے آپ کے جسم پہ کوئی گوبر لگا ہوا تھا، پیشاب لگا ہوا تھا، مرغی کی بیٹ لگی ہوئی تھی، اس طرح کی کوئی چیز جب آپ اپنے جسم سے دور کرتے ہیں یا کپڑوں سے دور کرتے ہیں تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ طہارت۔ لیکن طہارت کا معنی میل کچیل سے بھی پاک کرنے میں بھی طہارت۔ طہارت من الدنس، دنس کہتے ہیں میل کچیل کو۔ تو میں جب بات کر رہا ہوں نا کہ اسلام نام ہے طہارت کا، تو اس میں نظافت بھی داخل ہے اور طہارت بھی، کیونکہ اسلام نے دونوں احکام دیے ہیں۔ اب کمال یہ ہے کہ طہارت اور نظافت کی جتنی قسمیں سوچ کے بن سکتی تھی نا، اسلام نے ان تمام قسموں کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ مثلاً کپڑوں کو میل کچیل سے پاک رکھنا، یہ بھی طہارت ہے۔ کپڑوں کو پیشاب سے پاک رکھنا، ناپاکی کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں اسمیل والی چیزیں، جو گندگی۔ دیکھیں، مٹی میل کچیل تو ہے لیکن مٹی میں اسمیل نہیں ہوتی خاص گندی، پیشاب میں گندی اسمیل ہوتی ہے۔ تو آسانی کے لیے میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ طہارت جو ایسی چیزیں جس میں اسمیل ہوتی ہے، جس میں جرمز ہوتے ہیں، جراثیم ہوتے ہیں، مٹی میں جراثیم نہیں ہوتے، بلکہ وہ تو جراثیم کو ختم کر دیتی ہے۔ تو عام طور پر جو طہارت شریعت نے ہمیں حکم دیا نا، وہ چیزیں جن میں جرمز ہوتے ہیں عام طور پہ، جیسے کتے کا جھوٹا، کتا برتن میں چاٹ لے تو اسے جب ہم صاف کریں گے تو اسے نظافت نہیں کہیں گے بلکہ طہارت کہیں گے، کیونکہ وہ ناپاک ہے، اس میں جرمز بھی ہوتے ہیں۔ کہیں پیشاب لگا ہوا ہے، اسے پاک کریں گے تو یہ طہارت کہلاتا ہے، طہارت، کیونکہ اس میں جرمز ہوتے ہیں، نجس۔ ایسی چیزوں کو نجس بھی کہا جاتا ہے، نجس۔ تو اسلام نے جب میں نے آپ کو بتایا نا کہ اسلام نام کس چیز کا ہے؟ طہارت کا۔
تو طہارت کی جتنی، یعنی آپ اپنے آپ کو جتنے مختلف لحاظ سے پاک صاف کر سکتے تھے، آپ نے جب کر لیا تو آپ کامل مسلم، کامل مومن کہلائیں گے اللہ کی نظر میں۔ ہر لحاظ سے اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین کر دیں۔ اب میں وہ بتاتا ہوں کن کن لحاظوں سے کرنا ہے آپ نے اپنے آپ کو نیٹ اور کلین۔ ہمارے ہاں نیٹ کلین ایک ہی سمجھا جاتا ہے، بس نہا دھو کے آیا ہوا ہے اوپر سے۔ اب تو نہانا دھونا بھی اس میں شامل نہیں ہے، اب تو صاف ستھرا انسان اسے کہتے ہیں 3 پیس سوٹ ٹائی میں اس کے کپڑوں پہ کوئی میل کچیل کا نشان نہ ہو، اور سوٹ بھی اس نے بلیک پہنا ہوا ہو کہ اگر میل ہو بھی تو نظر نہ آئے، دیکھنے میں نظر نہ آ رہا ہو بس، باقی وہ کتنا ہی سڑا ہوا ہو۔ سفید کپڑوں کا رواج اب ختم ہو گیا ہے، اس لیے کہ وہ گندے ہو جاتے ہیں تو پکڑا جاتا ہے آدمی۔ اسلام میں لائٹ کلر کو، وائٹ کلر کو اور لائٹ کلر کو پسند کیا گیا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ وہ فوراً پکڑائی میں آتا ہے کہ میلا ہے یا سچی مچی کا صاف ہے یا جھوٹی موٹی کا صاف ہے۔ بلیک کپڑوں میں کیا پتہ چلے گا کہ یہ سچی مچی کا صاف ہے جھوٹی موٹی کا صاف ہے؟ پتہ چلے گا؟ نہیں پتہ چلتا۔ اسلام سچی مچی کی صفائی کا قائل ہے، اس لیے وائٹ کلر کو پسند کیا گیا۔ جب بات آتی ہے وائٹ کلر کی، وائٹ کپڑوں کی، تو بعض لوگ آج کل متجددین یہ اشکال بھی کرنے لگے ہیں کہ یہ کوئی سنت عمل نہیں ہے، نبی نے ترغیب دی ہے لیکن دوسرے کلر بھی پہننا سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کلر کے کپڑے سوائے سرخ کلر کے آپ نے ہر کلر کے کپڑے پہنے ہیں۔ او بھائی، نبی نے جو ہر کلر کے کپڑے پہنے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دور نہیں تھا کہ ہر آدمی کو سفید کپڑا میسر ہوتا، غربت کا دور تھا وہ، اس میں ایک کپڑا مل جانا بڑی بات تھی، اس میں پھر وائٹ ہی، اس لیے نبی نے جو بھی رنگ آ گیا پہن لیا، اس میں تکلف نہیں کیا کہ وائٹ ہی کہیں سے لایا جائے۔ اس پہ جیسے نبی نے جو آ گیا کھا لیا نا سامنے، اس لیے کہ کھانا ہی نہیں ملتا تھا، تو اب اتنی غربت تھی۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر جا کے یہ نہیں پوچھتے تھے کہ کیا پکا ہے، یہ پوچھتے تھے کہ کچھ ہے یا نہیں ہے کھانے کو۔ سمجھتے ہیں؟ ہم تو جا کے پوچھتے ہیں کہ آج کھانے میں کیا ہے، مطلب کی چیز ہے تو کھا لیں گے، نہیں تو چلو یار کہیں اور سے کھا لیں گے، ہوٹل پہ کھا لیں گے، پیزا منگوا لیں گے، کچھ منگوا لیں گے۔ وہ دور گیا جب مائیں چمٹے لے لے کے بچوں کو کھانا کھلاتی تھیں۔ ہماری والدہ تو جو پکا ہے تیرا باپ بھی یہی کھائے گا، وہ ونس اپان اے ٹائم۔ اب تو مائیں بچوں سے پوچھ کے کھلا رہی ہوتی ہیں کہ آپ کیا کھانا بھی پسند فرمائیں گے کہ نہیں؟ بچہ کہتا ہے یہ کھانا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تو پوچھتے کہ کیا پکا ہے، یہ نہیں پوچھتے کہ کھانا ہے یا نہیں، پکا بھی نہیں پوچھتے، کیونکہ بعض دفعہ کھجوریں ہی کھانی ہیں، وہ پکتی تھوڑی ہیں، بس جو ہے کھانے کو، چاہے پکی ہوئی چیز ہے یا کچی ہے، کھانے کو ہے تو لاؤ۔ امی عائشہ کہہ دیتی ہاں ہے، کھا لیتے، کہہ دیتی نہیں ہے تو روزے کی نیت کر لیتے، چلو بھائی شام تک ویسے ہی نہیں ہے تو ثواب کیوں ضائع کیا جائے، بھائی نیت کر لو روزے کی، آج روزہ ہے ہمارا۔ تو جیسے نبی کا کھانے کے بارے میں معمول تھا نا کہ مل گیا تو شکر ادا کرو، تو ایسے ہی کپڑے میں بھی یہی تھا کہ جو کلر مل گیا پہن لو، اس سفید کا تکلف یہ بھی نہیں کیا۔ لیکن جب لوگوں کے حالات اچھے ہو گئے، معاشی ترقی ہو گئی ہے، اب جب کھانے میں تکلف کیا جاتا ہے کہ یہ کھاؤں گا یہ نہیں کھاؤں گا، حالانکہ وہ سنت نہیں ہے، تو کپڑے میں تکلف میں کیا حرج ہے؟ کیونکہ اس میں تو آپ نے حکم دیا البسوا ان من احسن ثیابکم البیض او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے سب سے کپڑوں میں سب سے اچھے سفید ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے، میں کوئی فرض واجب نہیں قرار دے رہا، بہتر یہی ہے کہ رنگ میں کون سا کلر استعمال کریں، مرد وائٹ کلر استعمال کریں، افضل ہے، یہ نبی نے ترغیب دی ہے۔ اور نبی نے کیوں ہر طرح کے پہنے اس کی وجہ بیان کر دی۔ آپ کچھ دن وائٹ کپڑے پہنے، میرے بھی آف وائٹ ہیں، وائٹ نہیں ہیں، لیکن آپ کچھ دن وائٹ کپڑے پہنے، مزہ نہ آئے پیسے واپس، آپ کو کلر والے کپڑوں سے الجھن شروع ہو جائے گی، اتنا انسان کو طہارت نورانیت محسوس ہوتی ہے سفید کپڑوں میں، اور صاف رہنے کی عادت پڑنی شروع ہو جائے گی آپ کو، اس لیے کہ وائٹ کپڑے آپ میلے کر نہیں سکتے، وہ کریں گے پکڑے جائیں گے نا، ہر آدمی چاہ رہا ہے میں کروں سب کچھ، پکڑا نہ جاؤں میں مسئلہ سارا یہ ہے، دیکھنے میں صاف ستھرا لگوں میں۔ ہاں کبھی سفر میں ہیں، جنگل میں ہیں، صحراؤں میں ہیں، وہاں پھر سفید کپڑوں کو صاف رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، وہاں بار بار دھونا کے تکلف، تو یعنی کام کا ڈریس آپ کا وہ سفید نہ ہو، لیکن نارملی افضل یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ کون سا لباس پہنا جائے، سفید۔ یہاں تک فرمایا کہ مردوں کو بھی کس میں دفناؤ،
سفید میں. حالانکہ مردہ تو اب ہماری نظروں سے اوجھل ہو رہا ہے, لیکن جب تک ہمارے سامنے وائٹ کر کے بھیجیں گے ہم اس کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ جو اسلام نے وائٹ کا حکم دیا, اس کی بیس کیا ہے؟ صفائی. اس کی بیس کیا ہے؟ اسلام صفائی پہ بہت حریص ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ صفائی کی جتنی, جس کو ہم طہارت یا نظافت, میں نے بتایا طہارت سے مراد نظافت بھی اس میں داخل ہے, تو جتنی قسمیں صفائی کی ہو, اب ہم طہارت مشکل لفظ ہے, اردو کا لفظ صفائی استعمال کرتے ہیں تاکہ آسانی سے سمجھ میں آئے بات. اپنے آپ کو کلین کرنے کی جتنی قسمیں تھیں نا, اسلام نے حکم دیا ان تمام لحاظ سے اپنے آپ کو صاف رکھو, نیٹ اور کلین ہو جاؤ تم. تو میں یہ کر رہا تھا, صفائی شروع ہوتی ہے کپڑوں سے. اسلام نے حکم دیا کپڑوں کو پاک بھی رکھا جائے اور صاف بھی رکھا جائے. جمعے کے دن خاص طور پر غسل کا حکم دیا. نمبر 2, صفائی ہوتی ہے باڈی کی. باڈی کو اسلام نے صاف رکھنے کا حکم. یہ نیت کر لیں ہم رکھیں گے, ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف نالج کے لیے ایک بیان چل رہا ہے. اور اس میں بھی اسلام نے دوسرے قوموں سے امتیازی احکام دیے ہیں ہمیں. زیر ناف بالوں کی صفائی کا حکم دیا, بغلوں کے بالوں کی صفائی کا حکم. کو رکھو نہیں, یہ بال رکھنے کی چیز نہیں ہے. غسل براجم کا حکم دیا, جوڑوں کے دھونے کا حکم. ابو داؤد کی حدیث, یہ جو جوڑ ہوتے ہیں نا جن پہ میل جم جاتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو الگ سے صاف رکھنے کا حکم دیا ہے. حق علی کل مسلم ان یغتسل کل اسبوع مرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ وہ غسل کرے. تو یہ ہے جسم کی صفائی. دانتوں کی صفائی کا حکم دیا. دانتوں کی صفائی اتنا زیادہ حکم دیا کیونکہ دانت سب سے زیادہ انسان کے خراب ہوتے ہیں. جب بھی کھائے گا تو کچھ نہ کچھ دانتوں میں لگا رہ جائے گا کہ نہیں لگا رہ جائے گا. بار بار حکم دیا مسواک کرنے کا. یہ بات خوب سمجھ لیں, کھانے کے بعد مسواک نہیں ہے, کھانے کے بعد خلال کا حکم ہے. خلال کا مطلب جو کچھ دانتوں میں پھنس گیا ہے آپ اس کو دھاگے سے نکالیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چھال کا جو تنکا ہوتا ہے نا اس سے خلال کیا کرتے تھے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اور خلال میں جب بھی کھانا کھائیں تو اس کے فوراً بعد خلال, یہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی.